جی بابر صاحب، سر سوال میرا یہی تھا کہ جہاں پر ہمیں انتظامی یونٹس کے حوالے سے بہت سی توجیحات دی جا رہی ہیں کہ معاملات بہتر ہوں گے، لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، تو وہیں پر ہمیں پیپلز پارٹی کا ایک بڑا مخصوص سا سٹانس نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک بڑی زیادتی کے مترادف ہوگا. تو سر ایسے میں نون لیگ کا کیا سٹانس ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مزید صوبوں کی اس گفتگو کو؟ میرے بھائی، میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں چونکہ صوبہ ہزارہ کو بھی اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، قومی اسمبلی میں بھی اس پہ انشاءاللہ بات ہونی ہے اگلے 1-2 دن میں. اور اگر جو یہ بات کی جا رہی ہے، جیسے ہمارے وزیر داخلہ نے یہ بات کی تھی اور اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی، اور پھر جب ان کو سیکنڈ کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، تو اس کے بعد ایک امید جاگی ہے. اسپیشلی میں اگر تحریک صوبہ ہزارہ کی بات کروں، اس وقت واحد تحریک صوبہ ہزارہ ہے پورے پاکستان میں جو سب سے زیادہ ایکٹیو آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اور ہم لوگوں کا ایک یہی سٹانس ہے کہ جس وقت پہلے یہ 4 اکائیاں بنائی گئی تھیں، اس وقت پورے ملک کی آبادی ٹوٹل 7 کروڑ کے قریب، 6 کروڑ 7 کروڑ تھی. آج آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ وہاں کے مسائل کو حل کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. میں خیبر پختونخوا کی بات کروں، ہم ہزارہ ڈویژن کے لوگ اگر صوبہ مانگ رہے ہیں، ہم کوئی لسانی بنیاد پہ نہیں مانگ رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پشتو اسپیکر نہیں ہیں تو ہمیں ہندکو والے ہیں تو ہمیں دے دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رائلٹی 1200 ارب روپیہ ہر سال جو ہے وہ کے پی گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے، جو ہماری طرف نہیں آتا، ہم لوگوں کی فلاح و بہبود پہ نہیں لگتا. ہمارے معدنیات کا استعمال ہوتا ہے، لوگ ہیلی کاپٹر اور جہازوں میں گھوم رہے ہیں وہاں کے جو لیز ہولڈر ہیں، لیکن ہمارا نوجوان آج بھی ڈگری ہاتھ میں لیے پھر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر انتظامی بات کی جائے تو یہ بڑا مشکل ہے ایک آئی جی کے لیے اتنے پورے ایریا کو سنبھالنا. ایون کہ وہاں کے سی ایم کے لیے یہ مشکل ہے کہ ہر چیز پہ نظر رکھنا. اگر چھوٹے یونٹ بنتے ہیں، اس میں کوئی کباط نہیں ہے. یہ آپ کے 73 کے آئین میں بھی ہے کہ آپ گراس روٹ لیول. لیکن سر میں کچھ نون لیگی رہنماؤں کو سن رہا تھا، تو سر ان کی جانب سے تو کہا گیا کہ اگر اس قسم کے معاملات شروع ہوتے ہیں تو اس کا آغاز پنجاب سے نہیں ہوگا. دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اس کی ابتدا رول ماڈل کے طور پہ صوبہ ہزارہ کو بننا چاہیے، جس کے اوپر چاہے وہ میری قیادت ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جے یو آئی کے لوگ ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، تمام جماعتیں جو اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں وہ متفق ہیں اس کو بنانے کے لیے. ایک رول ماڈل کے طور پہ ہزارہ ڈویژن بنے تو میں سمجھتا ہوں کوئی کباط نہیں ہے کہ وہ چیزیں آگے بڑھیں گی. جہاں تک آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو رانا صاحب نے جو بات کی، میں پی ایم ہاؤس میں تھا 3-4 دن پہلے، وہاں پہ بھی جب یہ بات ہوئی تو ایز سچ ابھی اس پہ بات کوئی بھی نہیں ہوئی. فی الحال وہ ایک تقریر ہوئی، اس کے بعد ایک ادارے کے سپورٹس پرسن نے اس کے سیکنڈ کیا جو حالات اور ان چیزوں کو دیکھ کے. اس کے بعد ایک گرما گرم بحث شروع ہو چکی ہے پورے میڈیا میں. لیکن چونکہ میں تحریک صوبہ ہزارہ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں تو میں اس کی بیس پہ یہ کہنے کے لیے اس پہ حق بجانا میں خود کو سمجھتا ہوں کہ چھوٹے یونٹ بننے چاہیے. یہ جو طاقت کا توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے صوبے بنے. اور ان فیوچر اگر کراچی بھی بنتا ہے تو آپ کے سامنے 3-4 دن کے بعد کئی یورپی ملکوں سے بڑا شہر ہے، ان کو بھی بننا چاہیے. چلے ٹھیک ہو گیا. ندیم قریشی صاحب، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ندیم قریشی صاحب، کیا آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط وقت چنا گیا ہے اس سارے معاملے کے لیے. تو سر اس تمام صورتحال کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہے؟ یقینی طور پر آپ جس جگہ پر موجود ہیں آپ تو سپورٹ ہی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے میں گزارش کر دوں، پاکستان تحریک انصاف وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے کانسٹیٹیوشن میں یہ شامل ہے کہ ہمیں چھوٹے صوبوں کی طرف جانا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ دور میں جو ملکی چیلنجز ہیں، معاشی چیلنجز ہوں، وہ سیاسی چیلنجز ہوں، وہ ہمیں بطور تحریک انصاف جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ عمران خان صاحب کی ناجائز قید، ان کی صحت کے ایشوز. آج جس طرح سے سپریم کورٹ میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے اپنی رپورٹ جمع کروائی تو ہماری بات کا موقف صحیح ثابت ہو گیا کہ یہ جو وقت ہے یہ اب ان چیزوں سے لگتا ہے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری ڈسکشن شروع کروائی گئی ہے. اگر انسانی بنیادوں پر چھوٹے یونٹس بن جائیں اور عوامی خواہشات ہوں، جیسے ہزارہ کو جو ریپرزینٹ دوست کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا، میں چونکہ ساؤتھ پنجاب سے ہوں، یہاں جنوبی پنجاب میں بھی لوگوں میں
اس بات کی بہت زیادہ خواہش اور چاہ ہے عرصہ دراز سے کہ پنجاب چونکہ 12-12.5 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے اور جنوبی پنجاب کے وہ 3 ڈویژنز اور کچھ اور ملک کا علاقے وہ بہت بڑی آبادی، یہ 4.5 کروڑ سے زیادہ آبادی رکھنے کے باوجود ان کے وسائل کی منصفانہ تقسیم ماضی میں کبھی نہیں ہوئی. پہلی بار تحریک انصاف نے اپنے دور میں جو 18 سے 23 تک کا دور تھا اس میں ایک ساؤتھ پنجاب سول سیکریٹریٹ کی صورت میں جنوبی پنجاب کو ایک علیحدہ انتظامی یونٹ قرار دینے کی ایک پہلا سٹیپ لیا تھا، جس کو اسمبلی سے بھی پاس کروایا گیا، جس کو کیبنٹ سے بھی پاس کروایا گیا اور لیگل کور کیا گیا، بجٹ میں بھی اس کی ریفرنسنگ کی گئی. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی موجودہ حکومت، جس کو ہم کیا آپ تو یہ خود ایک دوسرے کو فارم 47 کی گورنمنٹ کہتے ہیں، یہ لوگ آئے تو ان کو ہم اس منصوبے سے جو پبلک ویلفیئر کا تھا اور وہ تحریک انصاف کے دور میں شروع کیا گیا، وہ احساس پروگرام ہو، وہ پناہ گاہیں ہوں، وہ لنگر خانے ہوں، وہ یہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کا ایک بہت بڑا، چونکہ تحریک انصاف کے پاس 2018 سے اور جب تک ہماری حکومت رہی ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی، ورنہ شاید ہم صوبہ بھی بنا دیتے. لیکن اب چونکہ ایک ڈیبیٹ شروع کی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ صرف مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈیبیٹ ہے تو یہ بہت افسوسناک ہوگا. اور اگر اس میں حقیقی معنوں میں کہیں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ انتظامی طور پر اب ملک کو چھوٹے یونٹس کی ضرورت ہے تو یہ ایک مثبت سوچ ہے اور اس سوچ کو آگے بڑھنا چاہیے.